قومی اسمبلی کے 5 صوبائی اسمبلی کے 16 حلقوں کے ضمنی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 147 لاہور 3 میں مسلم لیگ نون کے محمد ریاض ملک کو آزاد امیدوار محمد خان مدنی پر برتری حاصل ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ہی حلقہ پی پی 164 کے اب تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد راشد منہاس پہلے نمبر پر ہیں، سنی اتحاد کونسل کے محمد یوسف کا دوسرا نمبر ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے حلقے NA 8 باجوڑ سے آپ کو بتاتے ہیں اب تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار مبارک زیب کو سنی اتحاد کونسل کے گل ظفر خان پر برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پی پی 158 لاہور 14 کے 116 پولنگ سٹیشنز میں سے 36 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے چوہدری محمد نواز 8254 ووٹ لے کر آگے، سنی اتحاد کونسل کے چوہدری مونس الہی 6215 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 93 بھکر 5 کے اب تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سعید اکبر نوانی 17612 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ آزاد امیدوار محمد افضل خان 12874 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ سیاسی میچ کے بعد کچھ کرکٹ میچ کی بات کریں تو تیسرے T20 میچ میں 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستان نے 20 اوورز میں 4 وکٹس کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ شاداب خان نے 41، بابر اعظم نے 37 رنز بنائے، ایش سودی نے 2، میچل بریسویل اور جیکب ڈیفی نے 1 وکٹ حاصل کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بیٹسمین محمد رضوان تیسرے T20 میچ میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ محمد رضوان تیسرے T20 میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر میڈیکل ٹیم نے رضوان کو میچ سے باہر کر دیا۔ محمد رضوان بقیہ میچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ نون لیگی وزراء نے لیگی امیدواروں کو ضمنی انتخابات میں جیت کی مبارکباد دی ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں پر عوام کا اعتماد سرمایہ فخر ہے۔ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب کے عوام نے نواز شریف کی قیادت کو لبیک کہا ہے۔ ملک صہیب بھرت نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی برتری مریم نواز کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دلشاد ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1.5 ماہ میں پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دیا آج عوام اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ کاظم پیرزادہ نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو مریم نواز نے رمضان پیکج، کسان پیکج، ہولی پیکج، ایسٹر پیکج دیے۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ پنجاب حکومت 20,000 نوجوانوں کو موٹر سائیکلز تقسیم کرے گی۔ سہیل شوکت نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت پر عوام کا اعتماد فخر کی علامت ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پنجاب ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں مینڈیٹ چوری اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے رکاوٹوں کے باوجود مزار قائد تک ریلی کا انعقاد۔ انصاف ہاؤس کے اطراف سے 8 کارکنان بھی گرفتار کیے گئے۔ مرکزی رہنما شیر افضل مروت کی ریلی میں کئی مقامات پر روکا گیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے MQM کو دیا گیا۔ 28 اپریل کو کراچی میں بڑا جلسہ کریں گے۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں تحریک انصاف کی ریلی کے لیے کارکنان چارہ فیصل پہنچے۔ پولیس نے رکاوٹیں لگا کر میٹروپول جانے والا ٹریک بند کر دیا۔ پولیس اور کارکنان میں تکرار بھی ہوئی۔ کارکنان نے پولیس گاڑی پر بھی حملہ کیا۔ پولیس نے 8 کارکنان کو حراست میں لیا۔ احتجاج اور روڈ بند کرنے کے باعث شارع فیصل نرسری کے مقام پر بدترین ٹریفک جام رہا۔ 2 گھنٹے سے زائد میٹروپول جانے والا ٹریک بند رہا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شیر افضل، فردوس شمیم نقوی، حلیم عادل شیخ، راجہ اظہر اور دیگر رہنما قافلے کی صورت نرسری پہنچے اور پولیس سے مذاکرات کے بعد ریلی شارع قائدین کے بجائے شہید ملت روڈ سے مزار قائد تک جانے اور کارکنان کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد کارکنان براستہ شہید ملت روڈ مزار قائد کے سامنے پہنچے۔ شیر افضل کا ریلی سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، قیدی 804 کی رہائی تک احتجاج کرتے رہیں گے۔ پولیس نے شہر کے مختلف مقامات سے روڈ بلاک کرنے کے الزام میں پی ٹی آئی کے 23 کارکنان کو حراست میں لیا۔ کیمرامین شاہد اسماعیل، شیر ضمیر اور ساتھی رپورٹر زمار جھوکیوں کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز کراچی۔ اور پی کے 91 کوہارٹ 2 کے 168 میں سے 144 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ۔ یہاں سنی اتحاد کونسل کے داؤد شاہ
20,564 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار امتیاز شاہد 9,682 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پی بی 20 خوزدار 3 کے 100 میں سے 21 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ گیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی میر جہاں زیب مینگل 7,140 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، آزاد امیدوار میر شفیق الرحمان مینگل 2,745 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 22 لسبیلا کی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے زرین خان مکسی کو آزاد امیدوار شاہ نوار حسن جاموٹ پر برتری حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا جا رہا ہے۔ اور لاہور میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 149 سے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ذیشان رشید نے پریزائڈنگ افسر پر پولنگ ایجنٹ سے خالی فارم 45 پر دستخط کرانے کا الزام لگایا ہے۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار شعیب صدیقی نے کہا کہ ایسا منصوبہ بندی کے تحت الیکشن کو مشکوک بنانے کے لیے کیا گیا۔ دعا مرزا اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گی۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کا حلقہ پی پی 149 جہاں دوپہر کے وقت کوئین میری کالج میں قائم پولنگ سٹیشن میں فارم 45 پر پولنگ ایجنٹ سے دستخط کرانے کا معاملہ سامنے آیا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ذیشان رشید نے جیو نیوز کو بتایا کہ انہوں نے پولنگ سٹیشن کے دورے کے دوران پریزائڈنگ افسر کو زبردستی خالی فارم 45 پر پولنگ ایجنٹ سے دستخط کراتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان تکرار بھی ہوئی۔ کیا آپ کا نام ہے؟ کس کے کہنے پہ کیا؟ کسی کے نہیں کیا تو آپ نے کیسے فارم سائن کیا؟ آپ نے صبح آپ نے فارم 45 پولنگ ایجنٹ نے بتایا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے کہا تھا کہ ابھی صرف فارم 45 پر دستخط کروا رہے ہیں، نتیجہ ان کے سامنے بتائیں گے۔ تاہم پریزائڈنگ افسر کے مطابق پولنگ ایجنٹ نے دستخط خود کیے۔ دوسری جانب ذیشان رشید نے کہا کہ وہ چھینے گئے فارم 45 لے کر ریکارڈ کے لیے RO آفس جا رہے ہیں۔ ہم پرامن رہے، پولنگ کا سلسلہ ہم نے جاری رکھنے کی کوشش کی، پولیس کے ساتھ تعاون کیا۔ اب ہم RO آفس جا رہے ہیں اپنی کمپلین کرنے کے لیے، FIR کروانے کے لیے۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار شعیب صدیقی نے کہا کہ ایسا باقاعدہ پلان کے تحت الیکشن کو مشکوک بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو کچھ آج ایک میڈیا کے اوپر بھی ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر ایک اوچھی حرکت کی گئی اور 10 لوگوں کے اپنی ایجنٹ کے سائن کرا کے الیکشن کو صوبے داز کرنے کی کوشش کی گئی، تو آج کا جو یہ الیکشن رزلٹ ہے یہ ون سائیڈڈ ہے۔ ادھر ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان نے معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمشنر پنجاب سے فوری رپورٹ طلب کر لی تاکہ اس معاملے پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ کیمرامین جواد حیدر کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، لاہور۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو آلات فراہم کرنے والی کمپنیوں پر پابندی لگانے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں رضا ربانی نے کہا کہ امریکہ کا 4 کمپنیوں پر بیلسٹک میزائل کے آلات کی فراہمی کا الزام لگا کر پابندی لگانا ایکسپورٹ کنٹرول کا سیاسی استعمال ہے۔ امریکی اقدام دوہرے معیار کا عکاس ہے، جبکہ اس نے پاکستان سے کوئی تفصیلات بھی شیئر نہیں کی۔ سعودی عرب میں نجی ادارے کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے کونسل جنرل پاکستان خالد مجید، تجزیہ کار سہیل وڑائچ، ادارے کے بانی اور سربراہ نے خطاب کیا۔ نجی ادارے کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل پاکستان خالد مجید نے کہا کہ پاکستانی ہر طرح سے سعودی قوانین کی پابندی کریں اور کسی بھی طرح کی منفی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں۔ مہمان خصوصی معروف صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا کہ پاکستان میں صحت، اسلحہ سازی، سیاست ہو یا فوج، پاکستان نے خود مضبوط کیا ہے۔ اب ہمیں معیشت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تقریب سے ادارے کے بانی چودھری مختار نبی اور سربراہ چودھری شفقت محمود نے بھی خطاب کیا۔ سکنان شہر قائد کے تحت 29ویں عالمی مشاعرے کا پنڈال ایکسپو سینٹر کراچی میں سجا۔ شعر و ادب کے عشاق نے ہر مصرے پر واہ واہ کی سکہ بند شعراء اور قدردان سخن کی بیٹھک کے بارے میں بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔
ابتدائی مسکن دہلی اور لکھنؤ، بر صغیر کی تابندہ روایت، خوشبو، محبت، جذبات اور احساسات سے رچی بسی ادبی سرگرمی، مشاعرہ، پر رونق محفل میں شعراء کی کہکشاں اسٹیج پر اتر آئی۔ افتخار اردو افتخار عارف سحر انصاری، پیرزادہ قاسم انور شعور، عباس تابش، شکیل جاذب، جاوید صبا، کشور زہرا، ناصرہ زبیری، ریحانہ روحی اور دیگر سکہ بند شعراء نے اپنے خیالات اشعار کی لڑی میں پروئے۔ عشق، روگ، سوگ، خواب، ارادے، ہجر، حسن اور لطیف جذبات کی وزنی مصروں میں ترجمانی کی گئی۔ پہلے ڈرتی تھی پتنگے سے، واہ، پہلے ڈرتی تھی پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کسی شہر کے حالات 75 سال تک ہمار نہیں رہے، کراچی کے بھی نہیں رہے، مگر ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ مسلسل اسی آفتاب کے ساتھ جاری ہے۔ 29واں سالانہ مشاعرہ ہے، تو ایک روایت اتنے اچھے اور کافی عرصے تک قائم ہے، اس کے بعد آئندہ بھی اس کے جو ہے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ مشاعروں کی ضرورت کیا ہے، یا ادبی کانفرنسز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جو لطیف جذبات ہیں نا انسان کے اندر، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ امریکہ، جرمنی، انڈیا، قطر، متحدہ عرب امارات سمیت اکناف عالم سے آئے شعراء نے اپنے اشعار کے پھول نچھاور کیے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 22 چکپال کم تلاگنگ کے 215 میں سے 150 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے فلک شیروان 49,840 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے نثار احمد 40,830 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پی پی 147 لاہور 3 سے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق یہاں پر 232 پولنگ سٹیشنز میں سے 81 کا نتیجہ آ گیا ہے، اور اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد ریاض ملک 12,684 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ آزاد امیدوار محمد خان مدنی 4,595 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہاں ایک اور مختلف اہم خبر شامل کریں گے۔ 63ویں قومی ایمیچر گولف چیمپئن شپ رافع اسلم نے جیت لی، شہزیب جہاں نے دوسری اور حسین حامد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایمیچر نیٹ میں راجہ اسرار پہلے نمبر پر رہے۔ لیڈیز ایونٹ میں پارکھا اعجاز نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسلام آباد میں 4 روز جاری رہنے والی چیمپئن شپ میں رافع اسلم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ رافع نے 4 راؤنڈز میں 2 اوور کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ شہزیب حسن نے دوسری، حسین حامد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ امیچور نیٹ میں 4 کے ہینڈی کیپ کے ساتھ کھیلنے والے راجہ اسرار نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ عبداللہ انصر نے دوسری، جبکہ حسین حامد، خالد محمود، شہرام علی نے مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سینئر امیچور میں رضوان راشد پہلی، ایوب خان نے دوسری اور عاصم ٹوانا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سینئر نیٹ میں خالد محمود نے پہلی، رضوان راشد نے دوسری اور حسیب الرحمان عبد المعید نے مشترکہ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ امیچور لیڈیز گراس میں پارکھا اعجاز نے پہلی، ہمنا امجد نے دوسری، دانیہ سید نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کراچی کے چڑیا گھر میں گزشتہ سال پراسرار بیماری کے باعث دم توڑ جانے والی حتمی نور جہاں کی یاد میں آج کراچی کے انڈس ویلی اسکول آف آرٹس میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس میں جانوروں سے محبت کرنے والے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تقریب میں جنگلی حیات سے محبت کرنے والوں کے علاوہ موسیقار، اداکار، فلم میکرز اور جانوروں کے تحفظ کے متحرک افراد بھی شریک تھے۔ پاکستان اینیمل ویلفیئر سوسائٹی کی شریک بانی ماہرہ عمر نے اس موقع پر کہا کہ چڑیا گھروں میں ہاتھی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں باقی رہ جانے والی آخری 3 ہاتھیوں کو بہتر ماحول فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ مدھوبالا، ملکہ اور سونو کو آرام دہ زندگی کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔